अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक सहाबी बयान करते हैं कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर हाजिर हुए और उन्हें जाके कहते हैं कि मैं आज एक औरत के पास जाने वाला हूँ, उनके घर जाने वाला हूँ और उन्हें निकाह का पैगाम देने वाला हूँ। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को फरमाया कि आप ऐसे करो कि उस लड़की को देख लेना, वो हो सकता है अल्लाह ताला आपके दरमियान मोहब्बत पैदा कर दे। यानी कि उसको देखने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि लड़की कैसी है देखने में भी, और बाद में मसला ना हो। इस लिहाज से हमारे नबी सलाम ने उसको फरमाया कि उसको पहले आप देख लेना। तो वो सहाबी कहते हैं कि फिर मैं वहाँ गया उनके घर और उनके वालदैन से, वो उस लड़की के वालदैन से मैंने बात की, और उसके बाद हमारे नबी सलाम ने जो कहा था वो भी उनसे बयान किया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि लड़की को देख लेना। तो वो जो थे लड़की के वालदैन, वो तो थोड़े फिक्रमंद हुए कि हम कैसे अपनी लड़की को दिखा दें। तो वो तो नहीं चाहते थे, तो उनका इरादा नहीं था, लेकिन लड़की पीछे खड़ी सुन रही थी सारी बातें। तो फिर वो खुद आके कहती है कि उस सहाबी को कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो फिर तुम मुझे देख लो, लेकिन मैं तुझे कसम देती हूँ। कसम इस हवाले से दी कि अगर उन्होंने नहीं कहा, वैसे तू बहाना बना के आया मुझे देखने के लिए, तो फिर तेरे ऊपर कसम है, यानी कि अल्लाह की कसम वो दे रही थी। तो वो सहाबी चूंकि उन्हें वाकई नबी सलाम ने कहा हुआ था, तो इसलिए फिर उस सहाबी ने उस लड़की को देख लिया। और उसके बाद वो सहाबी कहते हैं कि मैंने उसी लड़की से निकाह किया, और कहते हैं कि हमारे दरमियान अल्लाह ताला ने मोहब्बत पैदा कर दी। तो ये एक तरीका था कि हमारे नबी सलाम ने जो उसको बताया था कि पहले देख लेना। यानी इस्लाम हमें ये इजाज़त देता है कि जब रिश्ता करना हो तो हम पहले देख सकते हैं, और यही बेहतर तरीका है कि लड़की के घर वालों से बात की जाए, और अगर लड़के के वालदैन उसके वालदैन से बात करें वो भी अच्छी बात है, और इस तरह से रिश्ता हो तो ये सबसे बेहतर है। और इस्लाम ने ये चीज़, इस चीज़ की इजाज़त दी हुई है कि लड़का लड़की को देख ले। लेकिन ये नहीं है कि जैसे आजकल अंडरस्टैंडिंग के नाम पे कहा जाता है कि लड़का लड़की पहले ही बातें करते रहें और आपस में गपशप रखें। तो ये चीज़ जो है ये इस्लाम ने इससे मना किया है, और इसकी हिकमत भी आप देख लें। अक्सर ये चीज़ मुशाहिदे में आई है कि जो लोग इस तरह पहले बातें करते हैं, बाद में फिर वही कह रहे होते हैं कि शादी से पहले तो आप इस तरह से नहीं थे। लड़का लड़की को कहेगा कि शादी से पहले तुम इस तरह की नहीं थी, और लड़की लड़के को कहेगी कि शादी से पहले तुम इस तरह के नहीं थे, आप इस तरह नहीं करते थे, मेरी हर बात सुनते थे। और बाद में फिर एक दूसरे से गिले किए जाते हैं कि शादी से पहले आप इस तरह के थे, शादी के बाद आप इस तरह, आप अब मेरी बात नहीं सुनते, टाइम नहीं देते, मुझे वक्त नहीं देते, जितना पहले देते थे उतनी बातें नहीं करते और उतने रोमांटिक भी नहीं होते। ये चीज़ें होती हैं कि जाहिर है जब लड़का होता है ना सिंगल, तो वो कई तरह की रोमांटिक बातें और इज्जत भी देगा क्योंकि वो सिंगल है, और उसके पास अभी जो है लड़की भी नहीं है। जाहिर है वो शादी होगी तो फिर ही जाके वो उसकी एक बीवी जो होगी वो उसके पास होगी, तो उससे पहले तो वो सिंगल है। और एक जो लड़की है वो उसके लिए एक अलहदा ही चीज होती है, और साथ ही साथ शैतान जो है इब्लीस, वो अपना किरदार अदा कर रहा होता है, वो उनको जोड़ने की पूरी कोशिश करता है। असल में पता क्या होता है, बात इस तरह से होती है कि जो शैतान है ना, वो अनमैरिड कपल को हमेशा जोड़ने की कोशिश करता है, कि उनको खूबियां दिखाता है, और वो लोग खुद भी खूबियां ही दिखा रहे होते हैं, कि एक दूसरे को बताते हैं कि मेरे अंदर ये खूबियां हैं, या दिखाते भी वही चीज़ हैं कि जो उनकी बेहतर है, जो बुरी बुरी चीज़ें हैं वो नहीं दिखाते। और शैतान भी पूरी कोशिश कर रहा होता है उनको जोड़ने की। लेकिन जो शादीशुदा जोड़ा होता है, शादी हो चुकी है जिनकी, मियाँ बीवी हैं, उनको शैतान हमेशा तोड़ना चाहता होता है, उनके खिलाफ बातें करेगा, मतलब उनके जहन में बातें डालेगा एक दूसरे के खिलाफ। तो वो जो चीज़ें हैं, और वो एक दूसरे को फिर करीब हो जाएंगे, उसके बाद ये भी देख लेंगे कि इसमें नुक्स क्या है, बुराइयां क्या हैं, जो कि पहले नहीं पता थी। पहले सिर्फ अच्छाइयों का पता था कि ये अच्छी खूबी इसमें है, ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन जो बैड क्वालिटीज़ थी, जो बैड फीचर्स थे, वो नहीं पता थे कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बुरी चीज़ें, बुरी आदतें भी हैं। लेकिन वो बाद में पता चली। वो इस वजह से भी है कि पहले शैतान ने भी नहीं देखने दी,
اور دوسرا وہ انہوں نے خود دکھائی بھی نہیں آپس میں جو باتیں کر رہے تھے۔ تو اس طرح سے آبزرویشنز سے یہی پتہ چلا کہ جو پہلے کا تعلق ہے نا، کہ کہا جاتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور ایک دوسرے کو پتہ چلے گا، یہ بالکل ہی ایک مسکنسیپشن ہے۔ کبھی بھی پہلے لڑکی لڑکے کے آپس میں تعلق رکھنے سے کبھی نہیں پتہ چلے گا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو خود بھی نہیں ظاہر ہونے دیتے، اور جو شیطان ابلیس ہے وہ بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی ان کو کوئی بھی چیز غلط نہیں لگنے دیتا۔ وہ بھی ہوس کے نام پہ یا کسی بھی چیز پہ ان کے ذہن میں ایک خمار رکھتا ہے، اور جو کہ لو کی شکل میں بھی آتا ہے، کہ اس کو لو بھی کہتے ہیں کہ پیار ہے، اور پیار کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، اور وہ شادی چاہتے ہوتے ہیں کہ شادی ہو جائے۔ لیکن جب شادی ہونی ہے اس کے بعد وہ چیز نہیں ہونی، شیطان نے بھی اپنا رول ختم کر دینا ہے، اس نے بھی نہیں کہنا کہ آپ لوگوں کو آپس میں پیار ہے، اور جو برائیاں وہ بھی پتہ چل جانی ہے کہ بری عادتیں بھی ہیں، جو کہ پہلے سمجھا ہوا تھا کہ صرف اچھی عادتیں ہیں، تو وہ بھی پتہ چل جانا ہے۔ تو اس لیے اس وجہ سے یہ جو ہے نا لو میرج، یہ اسی وجہ سے ناکام رہتی ہے کہ لڑکی لڑکے کا تعلق پہلے بن جاتا ہے، جو کہ پریکٹیکلی بالکل اچھا ثابت نہیں ہوتا۔ جو اس سے فوائد لینے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کو سمجھنا ہوتا ہے، وہ مقصد حاصل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چیزیں دکھائی نہیں ہیں جو اصل ہے، حقیقت، ریالٹی، وہ چیز تو دکھائی نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ شادی سے پہلے پتہ چل جائے، اور پہلے لوگ کرتے بھی ایسے تھے، وہ چیز یہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ رشتہ کرنا، اس کو پوچھیں نا، اس کو خود سے نہ پوچھیں، بلکہ کچھ لوگوں سے پوچھ لیں، یا اس کو ویسے دیکھتے رہیں جیسے رشتہ داروں میں ہوتا ہے کہ ایک کزن کا دوسرے کا پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ کیا کام کرتا ہے، یا ایک محلے میں یا ایک شہر میں اگر رہ رہے ہیں تو پھر پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کا لڑکا کیا کام کر رہا ہے، اس کا رویہ کس طرح کا ہے، اس کی عادتیں کس طرح کی ہیں، اور فلاں کی لڑکی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، کیا تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور کس طرح کے اس کی عادتیں ہیں۔ تو یہ والدین کو بہت بہتر پتہ ہوتا ہے، جبکہ بچوں کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی۔ بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ آپس میں پوچھیں گے، ایک دوسرے سے بات کر کے پوچھیں گے، جبکہ والدین اکثر یہ کرتے ہیں کہ ان کے عمل کو دیکھتے ہیں، وہ جتنا عرصہ انہوں نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا ہے تو ان کو وہ اس چیز کا پتہ ہوتا ہے، جبکہ لڑکا لڑکی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کر کے ان سے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تم کیسے ہو، تمہاری عادتیں کیسی ہیں، تو وہ ظاہر ہے اچھی عادتیں بتائے گا جو لڑکا ہے، اور لڑکی بھی اچھی عادتیں بتائے گی کہ میرے اندر یہ خوبیاں ہیں، اور وہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر صبر بھی نہیں ہے، چاہے لڑکے میں ہو یا لڑکی میں، پہلے تو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ اس کے اندر برداشت نہیں ہے کسی چیز کی، بعد میں پتہ چلے گا کہ چیزوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، اور چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، اور بھی بری عادتیں ہیں، وہ بعد میں پتہ چلیں گی۔ تو اس وجہ سے مشاہدات سے بھی یہی پتہ چلا کہ جو رشتہ والدین کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر رہتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر ادھر ہی رشتہ کرتے ہیں کہ جہاں انہوں نے لڑکے کو پہلے دیکھا ہوتا ہے یا لڑکی کو پہلے دیکھا ہوتا ہے، جبکہ لڑکی لڑکا جو سلیکٹ کرتے ہیں وہ شیطان نے سلیکٹ کروایا ہوتا ہے۔ حقیقت ہے یہ کہ وہ شیطان نے ان کو وہ مائل کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کی طرف، اور صرف خوبیاں دکھائی ہوتی ہیں۔ اور اسلام میں جو پسند کرنے کا تصور ہے وہ اس سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے۔ اسلام میں پسند کرنے کا تصور یہ ہے کہ آپ کسی عورت کو جانتے ہیں، کسی لڑکی کو جانتے ہیں کہ وہ اس کے اتنے اچھے اعمال ہیں، وہ نمازی پرہیزی ہے، اور وہ دنیا میں اس طرح سے زندگی گزار رہی ہے، کافی عرصے سے آپ جانتے ہیں، تو پھر اس کو پسند کہتے ہیں۔ یہ جو لو ہوتا ہے نا، کہیں کہتے ہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ، اور کہیں کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے باتیں کر کے وقت گزار کے بہت ایک دوسرے سے محبت ہو گئی ہے، یہ اسلام کے حوالے سے بالکل نہیں ٹھیک ہے۔ اسلام نے تو اس کا کنسیپٹ ہی نہیں دیا۔ اسلام نے تو یہی کنسیپٹ دیا ہے کہ کسی لڑکے کو، کسی مرد کو کسی عورت نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ اس کا بہت اچھا جو ہے طرز زندگی ہے، کہ وہ زندگی اس طرح گزار رہا ہے، اسلام کے مطابق گزار رہا ہے، اس کی عادتیں اس کو پسند آتی ہیں، اس نے کافی عرصے سے اس کو آبزرو کیا ہوا ہے، باتیں کر کے نہیں، ویسے ہی دیکھ دیکھ کے آبزرو کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کو وہ ٹھیک لگتا ہے، تو وہ شادی کریں گے تو وہ واقعی کامیاب ہوگی، کیونکہ ریالٹی دیکھی ہوئی تھی، حقیقت دیکھی ہوئی تھی کہ بندہ وہ حقیقت میں کیسا ہے، وہ عورت حقیقت میں کیسی ہے، اور وہ مرد حقیقت میں کیسا ہے، دونوں نے یہ چیز دیکھی ہوئی تھی۔ تو یہ اسلام کا کنسیپٹ اس طرح سے ہے کسی رشتے کو دیکھنے کے لیے، رشتہ کرنے کے لیے، اور اسلام نے جو کنسیپٹ دیا ہے وہ بہت ہی اچھا کنسیپٹ ہے،
اور یہ جو واقعہ میں نے سنایا اس میں جو لڑکی تھی وہ آگے کہتی ہے کہ اگر نبی علیہ السلام نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ رشتہ کرنے سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا تو پھر آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. تو حالانکہ وہ پردہ کرنے والی لڑکی جو کہ جس کے والدین کو بھی یہ پتا تھا کہ لڑکی ہم نہیں دکھا سکتے، پھر بھی اس لڑکی نے کیا کیا کہ نبی علیہ السلام کی جب بات آ گئی اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیں. یعنی کہ اگر ہم اسلام کی بیس پہ رشتہ کرنے والوں کو دکھا بھی سکتے ہیں لڑکی، اور اسلام کی بیس پہ اگر ہو کہ ہم یہ سوچ کے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس میں خیر آئے گی، اس میں بھلائی ہی آئے گی. لیکن اگر ماڈرن کلچر کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ لیو ان ریلیشن بھی کرنا چاہیے، جیسے یہ بھی ریلیشن ہے کہ لوگ نہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لڑکی لڑکا پہلے اکٹھے رہ لیں کچھ عرصہ، کوئی سال دو اکٹھے رہ لیں، اور اگر وہ ان کی بنے تو پھر شادی کر لیں، نہیں تو نہ کریں. وہ کیا ہے؟ وہ بدکاری ہے، صرف اور صرف بدکاری ہے. بدکاری کرتے رہیں گے اور اینڈ پہ کیا ہوگا کہ وہ یہاں تو شادی بہت کم ہوتی ہے ایسی صورتوں میں، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں. اور بدکاری جو ہے وہ جب تک شیطان ان میں ایک وہ رکھتا ہے مائل ہونے کی کہ وہ ایک دوسرے کی طرف کھنچتے رہتے ہیں، اور جب شادی کی طرف آتے ہیں تو ظاہر ہے شیطان نے اپنا رول ختم کر دینا ہے، تو وہ بھی صورت پاسبل نہیں ہوگی. تو اسی لیے اسلام کا کنسیپٹ بہتر ہے کہ نہ بدکاری کی طرف جانا ہے، جہاں پہ ضرورت ہے لڑکا لڑکی کو دیکھ بھی سکتا ہے، اور اس طرح کا معاملہ آسانی سے اسلام کی حدود کے اندر رہ کے وہ طے پا جاتا ہے. تو یہ میں ایک صحابی کا واقعہ سنا رہا تھا، اور بات کرتے ہوئے جو بھی مجھے لگا کہ یہ گائیڈ کرنا چاہیے تو وہ چیزیں میں نے بتائیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.